اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ محترم ناظرین و سامعین، جو دوست احباب بھی تھوڑا بہت دین کا اور دینی احکام کا مطالعہ رکھتے ہیں، وہ اس اسلام کے بنیادی نقطے کی طرف متوجہ ہیں کہ جو احکام الہی ہیں وہ مصلحتوں اور مفاسد کے تابع ہوا کرتے ہیں۔ اس جملے کی وضاحت یہ ہے کہ کچھ پسندیدہ کام ہیں اللہ کے نزدیک جن میں مصلحت ہوتی ہے، اس مصلحت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بجا لانے کا حکم دیتا ہے۔ بعض اعمال پسندیدہ کام، ان میں بہت زیادہ مصلحت ہوتی ہے، اللہ ان کو واجب یا کہیں فرض قرار دیتا ہے اور ان کو بجا لانے کا حکم دیتا ہے، جس طرح ہماری 5 وقت کی 17 رکعت نماز ہے، 1 مہینے کے سال میں روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، حج وغیرہ۔ اور بعض میں مصلحت ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں جتنے فرائض میں ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ بجالانے کا حکم دیتا ہے، مستحب قرار دیتا ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ بجالانا ضروری ہے، ترک کریں گے تو گناہگار ہوں گے، سزا مل سکتی ہے۔ اور مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بجا لائیں گے تو ثواب ملے گا، ترک کریں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ مستحب کی مثال ہماری 5 وقت کی 17 رکعت نمازوں کے نوافل ہیں جو 34 ہیں۔ اس لیے امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو مومن کی 5 نشانیاں بتائی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہو۔ اور بعض اعمال ہیں ناپسندیدہ، ان میں مفسدہ ہوتا ہے۔ مفسدہ کا مطلب یعنی زیاں، دنیا کا یا آخرت کا نقصان، خسارہ اور گھاٹا۔ اللہ اسے منع فرماتا ہے کہ یہ کام مت کرو۔ بہت سارے گناہان کبیرہ ہے یا صغیرہ ہیں جن میں زیاں ہیں، اللہ نے ان کو پابندی لگائی ہے، کسی کو حرام قرار دیا ہے۔ سود خوری، رشوت خوری، حسد، غیبت، شراب خوری، یہ جنسی بے راہ روی، اخلاقی بے راہ روی وغیرہ وغیرہ۔ بعض ناپسندیدہ اعمال ہوتے ہیں، ان میں مفسدات، زیاں یا خسارہ ہوتا ہے لیکن زیادہ نہیں۔ اللہ ان کو مکروہ قرار دیتا ہے، اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ کرو تو سزا نہیں ملے گی اس کی، لیکن دنیا میں اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے، روایات میں بھی ہے اور روایات کی روشنی میں فقہا نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جو پانی دھوپ میں گرم ہوا ہو اس سے وضو کرنا، غسل کرنا مکروہ ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے، فلسفہ یہ بتایا گیا ہے، لأنه یورث البرص۔ برص یہ جو چہرے کے اوپر یا بدن کے دوسرے حصوں پر سفید سفید داغ بنتے ہیں، برص کی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے۔ کچھ کام ہوتے ہیں اس میں نہ کوئی مصلحت ہے، نہ کوئی مفسدہ ہے، نہ کوئی مصلحت، اس کا کرنا نہ کرنا برابر ہے، وہ پسندیدہ بھی نہیں ہے، ناپسندیدہ بھی نہیں ہے۔ اور وہ بھی بہت سارے کام ہیں، بندے کو پیاس بھی نہیں لگی ہے، ایسی پانی پینا چاہتا ہے، میں ابھی گفتگو کے دوران اپنے ہاتھ کو حرکت دیتا ہوں، حرکت دینا نہ دینا یکساں ہے، اس میں نہ کوئی مصلحت ہے، نہ کوئی مفسدہ ہے۔ جتنے بھی الہی احکام ہیں ان میں یقیناً کوئی نہ کوئی مصلحت ہے جس کی وجہ سے خدا نے بجا لانے کا حکم دیا ہے،
بعض میں مفسدہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض میں پوشیدہ مصلحت کو، حکمت کو، فلسفہ کو اللہ نے، اس کے رسول نے، اہل بیت رسول نے بیان فرمایا ہے، بعض نے بعض کا نہیں فرمایا۔ جن کا بیان فرمایا ہے اس کو ہم آگے ہمیں بیان کرنا چاہیے، بتانا چاہیے اپنے دوستوں کو، اپنے سامعین کو، ناظرین کو، سامعین کو۔ جن کا نہیں بتایا ہمیں اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے، آرڈر سمجھ کے اس کے آگے سر تسلیم خم کر لینا چاہیے۔ اپنی طرف سے فلسفہ تراشنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں بھولتا، یہ 3-4 سال پہلے حج بیت اللہ کے لیے گئے تھے، وہاں پہ ایک آرمی کے کرنل لیکچر دے رہے تھے وہاں حجاج کرام کو۔ یہ حجاج کرام کو لیکچر دینا آرمی کے کرنل کا کام نہیں ہے۔ احکام کا فلسفہ بیان کرنا، بتا رہے تھے کہ جب آپ خانہ کعبے کا طواف کرتے ہیں، وہ حجر اسود سے طواف کو ہم شروع کرتے ہیں تو ہماری حرکت بائیں طرف ہوتی ہے، دائیں طرف نہیں ہوتی۔ اچھا جی، وہ فلسفہ جھاڑ رہے تھے کہ یہ بائیں طرف کیوں چلتے ہیں، آپ دائیں طرف کیوں نہیں چلتے؟ کہا یہ اس لیے کہ آپ کا دل بائیں طرف ہے۔ کسی روایت میں، حدیث میں یہ بات نہیں ہے۔ ان کو یہ بات، یہ نکتہ، سوچ اچھی لگی، اس کو الٹے ہاتھ چکر لگانے کا فلسفہ بنا کے پیش کیا۔ اپنی طرف سے ہم نے کوئی فلسفہ نہیں تراشنا۔ صبح کی 2 رکعت کیوں ہے، ظہر اور عصر اور عشاء 4 رکعت کیوں ہے، مغرب 3 رکعت کیوں ہے؟ وہ امیر المومنین نے فرمایا القول لا ادری نصف العلم، لا علمی کے اظہار بھی آدھا علم ہوا کرتا ہے۔ جو بات آپ کو معلوم نہیں ہے، لا علمی کا اظہار کریں۔ نماز کا اپنا ایک فلسفہ ہے، حج کا اپنا فلسفہ ہے، رمضان المبارک کا اپنا فلسفہ ہے۔ چونکہ رمضان المبارک ہے، لہذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ 12 گھنٹے، 14 گھنٹہ، 17 گھنٹے، بعض ممالک میں 20 گھنٹے بھوکا اور پیاسا اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ماں سے زیادہ باپ رحم رکھتا ہے اپنے بندوں پر۔ ماں اپنے بیٹے کو بھوکا اور پیاسا نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ جو ماں سے بھی زیادہ شفقت رکھتا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اپنے بندوں کو 16-17 گھنٹے بھوکا اور پیاسا رکھ کے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ خدا کو کیا فائدہ ہے؟ نعوذ باللہ، بندوں کو اس سے کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ دوسرے الفاظ میں روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ 12 گھنٹہ گرمیوں میں یا 17 گھنٹے گرمیوں میں بھوکا اور پیاسا اپنے بندوں کو خدا نے رہنے کا حکم دیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا، بعض کا فلسفہ معصومین نے بیان فرمایا ہے، ہمیں بھی بیان کرنا چاہیے اور اس فلسفہ پر عمل کرنے یا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے محترم ناظرین و سامعین، میں ہمارے چھٹے پیشوا اور حجت خدا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جس میں آپ نے روزے کا فلسفہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا امل علت فی وجوب صوم فی صیام لیستوی بہ الغنی والفقیر۔ روزوں کو، رمضان مبارک کے روزوں میں کے واجب ہونے اور فرض ہونے کے اندر جو علت یا حکمت یا فلسفہ پوشیدہ اور مضمر ہے، وہ یہ کہ لیستوی بہ الغنی والفقیر، خدا چاہتا ہے یہ 12 گھنٹہ، 17 گھنٹہ، 20 گھنٹہ
امیر اور غریب دونوں کو روزہ رکھوا کے بھوکا رکھ کے دونوں کو مساوی بنانا چاہتا ہے، مساوی بنانا چاہتا ہے، عارضی طور پر بھی صحیح۔ وہ کس طرح؟ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْغَنِيَّ لَمْ يَكُنْ لَيَجِدُ مَسَّ الْجُوعِ فَيَرْحَمَ الْفَقِيرَ، اس لیے کہ جو امیر آدمی ہے، صاحب حیثیت جو افراد ہوتے ہیں، مالدار اور ثروت مند، وہ بھوک کا جو ذائقہ ہے اس کو درک نہیں کرتا، اس کو نہیں پتہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ وہ جب اور جو چیز چاہے اپنے دسترخوان پر منگوا سکتا ہے، جس قسم کا گوشت کی خواہش ہو وہ منگوا سکتا ہے، سرخ گوشت، سفید گوشت، بڑا گوشت، چھوٹا گوشت، جس قسم کے پھل کا خیال آئے، مہنگا سے مہنگا پھل وہ منگوا سکتا ہے۔ وہ بھوکا نہیں ہوتا تاکہ وہ بھوک کا جو ذائقہ ہے، تلخ ذائقہ، اس کو وہ درک کر سکے، چکھ سکے۔ فَيَرْحَمَ الْفَقِيرَ، تاکہ اس بھوک کی وجہ سے اس کے دل میں فقیر، غریب اور نادار کا رحم پیدا ہو، اس پر رحم کرے۔ کیونکہ لِأَنَّ الْغَنِيَّ كُلَّمَا أَرَادَ شَيْئًا قَدِرَ عَلَيْهِ، اس لیے کہ امیر آدمی جس چیز کا بھی ارادہ کرے، معقولات میں، مشروبات میں، ملبوسات میں، قدر علیہ ہے، اچھا پسندیدہ کھانا منگوا سکتا ہے اپنے دسترخوان پر، اچھا لباس، اچھا مشروب منگوا سکتا ہے۔ فَأَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا، أَن يُسَوِّيَ بَيْنَ خَلْقِهِ، وہ اپنے مخلوق میں اللہ تعالیٰ مساوات قائم کرنا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ أَن يُذِيقَ الْغَنِيَّ مَسَّ الْجُوعَ وَالْأَلَمَ، کہ جو امیر ہے اس کو بھوک کا تلخ ذائقہ اور اس کا درد اس کو چکھے، محسوس کرے، لِيَرُقَّ عَلَى الضَّعِيفِ، تاکہ اس کے دل میں ضعیف، کمزور اور غریب اور نادار آدمی کے لیے رقت پیدا ہو، دل اس کا نرم ہو، اس کے دل میں اس کے بارے میں احساسات پیدا ہوں۔ وَيَرْحَمَ الْجَائِعَ، اس طرح وہ بھوکے آدمی پر رحم کر سکے۔ آپ نے دیکھا روزہ برائے روزہ مقصود الہی نہیں ہے، روزہ ذریعہ ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ روزہ رکھوا کے اپنے بندوں کو جو ضرورت مند ہیں، معاشرے کے غریب ہیں، نادار ہیں، بھوکے پیاسے، لباس کے محتاج، وہ ان کے بھوک کو ختم کرنا، اس کو پیاس بجھانا، اور اسی طرح اگر لباس کا محتاج ہے تو اس تک لباس کا پہنچانا۔ روایات کے اندر عجیب اثرات بیان کیے گئے ہیں، آثار بیان کیے گئے ہیں، غریبوں کی دستگیری اور لاچاروں کی مدد کے عجیب آثار بیان کیے گئے ہیں۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں جلدی ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا پسندیدہ عمل ہے غریب پروری۔ مرحوم مجلسی نے بھی لکھا ہے، اہل سنت کے سبت ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن مبارک یا علی ابن یقطین، بعد میں ان کا نام ہے، بعد میں ان کا نام ہے، یہ ہر سال بیت اللہ کے حج کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک سال حج کے قریب ان کی وہ سواری مر گئی جس پر وہ سوار ہو کے جایا کرتے تھے۔ وہ اپنی جیب میں، بریف کیس میں، بٹوے میں اس وقت کی جو سواری ہوتی تھی، گھوڑے یا اونٹ وغیرہ، وہ اس کی خریداری کے لیے گئے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک برقع پوش خاتون ہے جو ایک گندگی کے ڈھیر پر پڑی مردار مرغی کو اٹھا کے اس کو صاف کر رہی ہے، بال اس کے نوچ رہی ہے۔
اس کے قریب جا کے پوچھا خاتون آپ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہے؟ کہا کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ اسلام میں تو مردار کا گوشت کھانا حرام ہے، حرمت علیکم المیتہ، حرام قرار دیا گیا ہے تمہارے لیے مردار کو۔ کہا یہ مسئلہ بھی مسلمان بھی ہوں اور یہ مسئلہ بھی میں جانتی ہوں، پھر بھی کیا مجبوری ہے؟ عرض کیا آپ میرے معاملات میں مداخلت نہ کریں، آپ کو اپنے کام سے غرض ہونا چاہیے۔ اس کا تجسس بڑھ گیا، کھوج۔ کہا نہیں بی بی آپ مجھے بتائیں۔ اس نے یعنی کھل کے اس نے اپنی مشکل بیان کی۔ کہا کہ میں ایک بیوہ سیدانی ہوں، میری 2 یتیم بیٹیاں ہیں، ہمارے فاقوں کا دوسرا دن ہے، ہمارے گھر میں کھانے کا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس نتیجے تک پہنچی ہوں کہ اگر میں نے اس مرغی کی چند بوٹیاں نہ کھائی، اپنی بیٹیوں کو نہ کھلایا، تو ہماری جان کو خطرہ ہے۔ مجبوری کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے، شریعت نے مردار کا گوشت کھانے کی اجازت دے دی ہے، جو عام حالات میں جائز نہیں ہے۔ جتنا پیسہ سواری کی خریداری کے لیے لے کے گیا تھا، وہ سارا پیسہ اس بیوہ سیدانی کے حوالے کر دیا۔ اس سال وہ حج نہیں کر سکا، ناغہ ہو گیا۔ اس کے دل میں حسرت رہ گئی، جو ہر سال حج بیت اللہ کے لیے جایا کرتا تھا۔ حج کا سیزن ختم ہو گیا، حجاج کرام حج کا فریضہ انجام دے کے ان کی واپسی شروع ہو گئی۔ مستحب ہے کہ جو حج کر کے آتے ہیں ان سے آپ جا کے ملیں، وہ آپ کو زمزم کھلائیں گے اور مدینے کی کھجوریں۔ یہ جب حجاج کرام سے ملنے گیا تو کچھ لوگوں نے کہا ہم نے آپ کو مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کسی نے کہا ہم نے آپ کو مینا میں شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ کسی نے کہا ہم نے آپ کو عرفات میں، کسی نے کہا مزدلفہ میں، کسی نے کہا ہم نے آپ کو مدینے میں مسجد النبی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہوئے دیکھا تھا، جنت البقیع میں ائمہ بقیع کی زیارت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ پریشان ہوتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ خواب میں اس نے رسول خدا کو اگلے دن دیکھا، اس کو بتایا تم نے ایک بیوہ سیدانی کی مدد کی تھی، اور حج کا خرچے سے اس کی مدد کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہم شکل فرشتے کو پیدا کیا ہے، جو ہر سال جا کے تمہاری طرف سے حج بیت اللہ انجام دے گا۔ تم حج کرو یا نہ کرو، ساری زندگی تا حیات تمہیں ہر سال کے حج کا ثواب ملتا رہے گا۔ غریبوں کی مدد کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض اوقات غریب آپ کے دروازے پہ آتا ہے، آپ اس کی کچھ مدد کر دیتے ہیں، لیکن یہ اہل بیت اطہار کا شیوہ نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کا شیوہ یہ ہے کہ آپ غریب کی تلاش میں جاتے تھے۔ امام محمد باقر اپنے والد گرامی امام زین العابدین علیہ السلام کو غسل دے رہے تھے، جو آپ کی مدد کر رہے تھے۔ اس میں امام محمد باقر سے پوچھا کہ یہ آپ کے والد گرامی امام زین العابدین کے پشت پر یہ کچھ نشان بنے ہوئے ہیں، یہ کس چیز کے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے والد گرامی وہ وزنی کھانے پینے کی چیزیں اپنی پشت پہ اٹھا کے مدینے کے غریبوں میں جا کے در در تقسیم کرتے تھے، یہ اس کے نشان ہیں۔ یقیناً آپ متوجہ ہیں، ایک دفعہ 10-15 کلو آٹا اٹھانے سے یہ ساری زندگی موت تک یہ نشان نہیں باقی رہتے۔ معمول بنایا ہوا تھا سید سجاد نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، امیر المومنین علیہ السلام نے۔ 21 رمضان کو امام اول کی شہادت کے بعد لوگوں کو پتہ چلا یہ تاریکی شب میں وہ ہمیں کھانے پینے کی چیزیں پہنچانے والا کون تھا؟ وہ امیر المومنین علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس روزے کے فلسفے کو، جو کہ غریب پروری ہے، ناداروں کی مدد ہے اور فریادیوں کی فریاد رسی ہے، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔